السلام علیکم۔ ہم بعض اوقات بعض معاملات کو سمجھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں آج کوئی تصور قائم ہو گیا ہے اور راسخ ہو گیا ہے، ہم اس کی بنیاد پر ماضی کو بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جو تصور آج راسخ ہے ماضی میں بھی اس کو ویسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ تصورات کے بدلنے میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ لیجئے کہ ہمارے ہاں آج خواتین کے حق میں جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے ان کے رائٹس کے لیے، اس کے بعد یہ بھی ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں عام طور پر انگلش میں اور دوسری زبانوں میں جب کسی فرد کے بارے میں بات کرتے ہیں جو معین نہیں ہے تو ہم اب ہی اور شی یا بعض اوقات صرف شی کہتے ہیں، اور شی سے مراد ہی بھی ہوتا ہے یا ہی سلیش شی بولتے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ کائنڈ آف نارم بن گیا ہے۔ یہ جو نارم بنا ہے یہ ایک طویل عرصے کی کوشش کے نتیجے میں، اور آپ کہیے لوگوں کو انفارم کرنے کے نتیجے میں، اور اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کا ذہن بدلا گیا ہے، اور ایک نسل گئی ہے اور ایک دوسری نسل آئی ہے، تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ مجھے کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے، سوائے اس بات کے اعتراض کے کہ آپ یہ کہیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے تحریریں لکھی جاتی تھیں جس میں ہی بول کر مرد و عورت سارے ہی مراد لے لیے جاتے تھے اور اس میں شی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، تو یہ اصل میں ایک بائسڈ اور غلط تحریر تھی۔ اور اگر یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے لیے بھی زبان میں میسکولن پروناؤن ہوتا تھا، تو اب وہ ساری تحریریں اور وہ سارے الہامی کتابیں وہ بھی بائسڈ ہیں اور نعوذ باللہ غلط ہیں۔ یہ اصل میں وہ ذہن ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں، یعنی اس ساری انڈرسٹینڈنگ کو جو میں نے بیان کی، تو یہ بات کہ لونڈیوں کے ساتھ تعلق ناجائز تھا ہی نہیں، یہ تو اب اس ریفارم کے نتیجے میں ہمارا ذہن بن گیا کہ بیویوں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق جائز ہے ہی نہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ جائز تھا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ابھی وہ پروسیس ایوالو ہی نہیں ہوا تھا جس میں کہ بہت سے سٹیپس لینے ضروری تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کیے گئے اور بالآخر اب یہاں تک پہنچے ہیں ہم کہ الحمدللہ اب ہم غلام لونڈی کے تصور کو بھی جب سنتے ہیں تو ایک پریشانی سی ہوتی ہے، لیکن یہ پہلے نہیں تھا۔ اس وجہ سے پہلے کی جو بات ہے اس کو آج کے تصور سے آپ نہ دیکھیں، تب وہی نارم تھا۔ یہ ایک گمبھیر پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ دھیرے دھیرے ایک سوچ کے انداز کو بدلیں۔ اللہ نے اس کو بدلا، لیکن جب تک وہ ایسے ہی تھا تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، فکو رقبہ، ان گردنوں کو چھڑاؤ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ امبیلنس نہیں ہونا چاہیے کہ جو آج الحمدللہ اللہ کی اس ڈیزائن، اس اسکیم، وزڈم کے نتیجے میں ایک آئیڈیل شکل میں ہم پہنچ گئے ہیں، ہم پیچھے جا کے یہ دیکھیں اور یہ کہیں تب بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس سارے گریجول ڈیولپمنٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ جب
آدم و حوا سے انسانیت کا آغاز ہوا، تو پھر اگلی نسلوں میں بچے کیسے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ وہ تو سارے بہن بھائی تھے. تو اب کوئی یہ شخص کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کا نکاح ہوا تھا، تو بھائی اور کیا ہوتا؟ اگر بہن بھائیوں کا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ چیز بھی ایوالو ہوئی ہے. اس مسئلے کو جب تک کہ پوری طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، یہ جو ذہن میں بات آپ کے آ رہی ہے کہ آخر لونڈیوں کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوتا تھا، اس کو روکا کیوں نہیں گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منع نہیں کیا گیا، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے زنا کے گناہ کا ارتکاب کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک ایسا عمل اپنے جنسی تسکین کے لیے کیا جو نہ سوسائٹی میں قابل قبول ہے اور نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. جب غلامی ابھی رائج تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک تدریجی طریقہ تھا. اس میں دھیرے دھیرے مختلف اقدامات کر کے غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا. مگر ابھی جب کہ غلامی موجود تھی تو غلاموں اور لونڈیوں کی ایک حیثیت موجود تھی، اس کو وقتی طور پر مان لیا گیا، گوارا کر لیا گیا. معاشرہ اس کو صحیح سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات شروع سے واضح کر دی تھی کہ اس کو ختم کرنا ہے. یہ چیز طویل عرصے کے لیے، لانگر رن پیریڈ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، مگر ابھی اس سے فوراً چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اللہ نے اس کو وقتی طور پر گوارا کیا اور اس کی اجازت دی. اگر اس کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا، کنڈیم کر دیا جاتا، تو اس سے وہ مشکلات پیدا ہوتی کہ جن کا پھر کوئی حل نہیں تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق کو اختیار کرنے سے روک دیا جاتا تو معاشرے میں یہ بات واضح مشہور ہو جاتی کہ یہ ایک ناجائز تعلق ہے، اور اس سے وہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی جس سے کہ مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوتے. اس لیے اس کو وقتی طور پر ایسے ہی گوارا کیا گیا جیسے مثال کے طور پر آدم و حوا علیہم السلام کے اولاد میں جب مزید نسل کو آگے بڑھانے کا سوال پیدا ہوا تو پھر اولاد ہی میں جو بہن بھائی تھے ان کے تعلق کو اس وقت تک گوارا کیا گیا جس وقت تک کہ صورتحال ایسی نہیں ہو گئی کہ اب آبادی میں اس کا امکان ہو گیا کہ بہن بھائی کو کے تعلق کو اب اختیار کرنے کی مزید ضرورت باقی نہیں رہی. یہ تدریج بہرحال بعض معاملات میں اختیار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر جو کچھ بھی اقدام ہوگا اس میں شر زیادہ ہوگا، خیر کم ہوگا. اسی لیے ہمارے دین میں انقلاب نہیں بلکہ تدریجی ارتقاء ہے کہ جس کو پسند کیا گیا ہے. ریولوشن نہیں بلکہ ایوولوشن کو اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.